نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج آپ اس ویڈیو کے اندر سنیں گے کہ اللہ کریم نے ہمیں بہترین امت بنایا، اور ہمیں بہترین امت کس لیے بنایا۔ آج اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو کے اندر قرآن کی تفسیر کے اندر آج آپ سماعت فرمائیں گے۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 سے تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ البقرہ آیت نمبر 143 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان وہ گواہ ہوں۔ اور اے حبیب، تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی اور ان کے علاوہ لوگوں پر بہت باری تھی، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان رحم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، یعنی اے مسلمانوں، جس طرح ہم نے تمہیں ہدایت دی اور خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا، اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت زمانے کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہے، اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے آگے یعنی افضل ہے۔ افضل کے لیے یہاں وسط کا لفظ استعمال کیا گیا، اور عربی میں بہترین کے لیے بھی وسط کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کریم نے اس امت کو بہترین امت بنایا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ۔ مسلمان دنیا و آخرت میں گواہ ہیں۔ دنیا میں تو اس طرح کے مسلمان کی گواہی مومن و کافر سب کے بارے میں شرعاً معتبر ہے، اور کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف معتبر نہیں۔ نیز اللہ پاک کے فضل سے مردوں کے حق میں بھی اس امت کی گواہی معتبر ہے، اور رحمت و عذاب کے فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کے حدیث پاک میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام کے پاس ایک جنازہ گزرا تو انہوں نے اس کی تعریف کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے اس کی برائی بیان کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا چیز واجب ہو گئی؟ ارشاد فرمایا پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور دوسرے کی تم نے برائی بیان کی، اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ تم زمین میں اللہ پاک کے گواہ ہو۔ اور آخرت میں اس امت کی گواہی یہ ہے کہ جب تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے اور کفار سے فرمایا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے اور احکام پہنچانے والے نہیں آئے، تو وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کوئی نہیں آیا۔ حضرات انبیاء سے دریافت فرمایا جائے گا تو وہ عرض کریں گے یہ جھوٹے ہیں، ہم نے انہیں تبلیغ کی ہے۔ اس بات پر انبیاء کرام سے کافروں پر حجت قائم کرنے کے لیے دلیل طلب کی جائے گی۔ وہ عرض کریں گے امت محمدیہ ہماری گواہ ہے۔ چنانچہ یہ امت پیغمبروں کے حق میں گواہی دے گی کہ ان حضرات نے تبلیغ فرمائی۔ اس پر گزشتہ امت کے کفار کہیں گے امت محمدیہ کو کیا معلوم، یہ تو ہم سے بعد میں آئے تھے۔
چنانچہ امت محمدیہ سے دریافت فرمایا جائے گا کہ تم کیسے جانتے ہو؟ وہ عرض کریں گے یا رب تو نے ہماری طرف اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن پاک نازل فرمایا، ان کے ذریعے ہم قطعی و یقینی طور پر جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام نے کامل طریقے سے فرض تبلیغ ادا کیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی امت کے متعلق دریافت فرمایا جائے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تصدیق فرمائیں گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر گواہ ہوں گے۔ علامہ اسم الحقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے دینی رتبے اور اس کے دین کی حقیقت پر مطلع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے واقف ہیں جو کسی کا دینی رتبہ بننے میں رکاوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے گناہ معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کی حقیقت، اعمال، نیکیاں، برائیاں، اخلاص اور نفاق وغیرہ کو نور حق سے جانتے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی قطعی و حتمی ہے۔ ہمارے پاس قرآن پاک کے کلام الہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی ہے، اور جیسے یہ گواہی قطعی طور پر مقبول ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دنیا میں اپنی امت کے حق میں مقبول ہے۔ لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے کے حاضرین کے متعلق جو کچھ فرمایا، مثلا صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور اہل بیت کرام کے فضائل و مناقب، یا غیر موجود لوگوں جیسے حضرت ویس کرنی یا بعد والوں کے جیسے امام مہدی رضی اللہ عنہ وغیرہ کے لیے جو کچھ فرمایا، ان سب کو تسلیم کرنا لازم ہے۔ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کی ایک حکمت یہ ارشاد ہوئی کہ اس سے مومن و کافر میں فرق و امتیاز ہو جائے گا کہ کون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر قبلہ تبدیل کرتا ہے اور کون آپ علیہ السلام کی نافرمانی کرتا ہے۔ چنانچہ قبلے کی تبدیلی پر بہت سے کمزور ایمان والے اسلام سے پھر گئے، منافقین نے اسلام پر اعتراض شروع کر دیے، جبکہ پختہ ایمان والے اسلام پر قائم رہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، اگرچہ تبدیلی بڑی گراں ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کو کامل ایمان لوگوں نے بڑی خوش دلی سے قبول کیا، لیکن منافقوں پر یہ تبدیلی بڑی گراں گزری۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کا حکم معلوم ہونے کے بعد قبول کرنے سے دل میں تنگی محسوس کرنا منافقت کی علامت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے جن میں یہ مرض بڑی شدت اختیار کیے ہوئے ہے، اور اسی مرض کی وجہ سے اللہ پاک کے احکام پر عمل کرنا ان کے لیے بہت دشوار ہے۔ حالانکہ کامل مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جب اللہ اسے کوئی حکم دے اور اس کو اللہ کا کوئی حکم معلوم ہو جائے تو وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اپنے نفس سے اٹھنے والی وہ آوازیں وہیں دبا دے جو اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے کے معاملے میں سے روک رہی ہوں یا اس کے دل میں تنگی پیدا کر رہی ہوں۔ اللہ پاک مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ قبلہ کی تبدیلی یہودیوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی اور یہ طرح طرح سے مسلمانوں کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے۔ چنانچہ کچھ یہودیوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی نمازوں کے بارے میں مسلمانوں کے سامنے چند اعتراضات کیے، اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے زمانے میں جن صحابہ کرام وفات پائی ان کی نمازوں کے درست ہونے پر مسلمانوں سے دلیل مانگی تو ان کے رشتہ داروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی نمازوں کا حکم دریافت کیا کہ وہ نمازیں ہوئیں یا نہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اطمینان دلایا گیا کہ ان صحابہ کرام کی نمازیں ضائع نہیں ہوئیں، ان پر انہیں ثواب ملے گا۔ یاد رہے کہ اس آیت مبارکہ میں ایمان سے مراد نماز ہے۔ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ دیکھے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اب یعنی کہ جو اصل چیز تھی وہ تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کون کرتا ہے۔ اس لیے قبلے کو بدلنے کا حکم دیا گیا کہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی پیروی کون کرتا ہے
اور کون اپنی ہر درمیوں کی طرف جاتا ہے، اس وجہ سے بھی قبلے کی تبدیلی کا سلسلہ ہوا، اور اصل میں تو حضور علیہ السلام کی پیروی کروانا مقصود تھا۔ اب اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز کی بہت اہمیت ہے، قرآن میں اسے ایمان فرمایا گیا، کیونکہ اسے ادا کرنا باجماعت پڑھنا کامل ایمان کی دلیل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور ان کافروں کے درمیان عہد نماز ہی ہے، جسے اس نے چھوڑا تو اس نے کفر کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسلام کی نشانی نماز ہے، تو جس نے نماز کے لیے دل کو فارغ کیا اور نماز کے تمام ارکان اور شرائط اس کے وقت اور اس کے سنتوں کے ساتھ اس پر مداومت کی تو وہ کامل مومن ہے۔ ناظرین کرام، آج آپ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 کی تفسیر سماعت فرمائی۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ اگلی آیات کی تفسیر کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔